जिन्नात का कबूल इस्लाम, बैत अक़बा ऊला और सानिया, इसरा और मेराज, कुरैश का दारुल नदवा में इज्तिमा, हिजरत मदीना, गारे सौर में क़ियाम, वाक़ियाए उम्मे माबद, कुबा में आमद, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ आवरी, मस्जिद नबवी की तामीर और अंसार व मुहाजिरीन में भाईचारा। लीजिए समाअत फरमाइए। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। इस हालत में आप उतबा और शैबा अबनाए रबिया के एक बाग में बैठ गए। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। बाग में एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। जो कुछ पेश आया उस पर सोच विचार कर रहे थे। चुनाचे आपने एक रिक्कत अंगेज दुआ फरमाई जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है, जिसका मफ़हूम ये है, इलाही मैं तुझसे अपनी कमजोरी और बेबसी और लोगों के नजदीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है, तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मुआमले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त हुए कि तू मुझ पर अपना गजब नाजिल करे या तेरा इताब मुझ पर वारिद हो। मुझे तेरी रिजा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए और तेरे बगैर कोई जोर और ताकत नहीं। वापसी पर आप बहुत दिल शिकस्ता थे, गमगीन थे। जब आप कर्नुल मनाजिल के करीब पहुंचे तो महसूस हुआ आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने कहा, आपकी कौम ने जो जवाब आपको दिया अल्लाह ने उसको सुन लिया है। अब ये पहाड़ों का मुंतजिम फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है, जो आप हुक्म देना चाहें दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज किया, आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर उलट दूं। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आप ताइफ से निकलकर चंद रोज नखला के मकाम पर ठहरे। परेशान थे कि अब कैसे मक्का जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरी उसकी खबरें वहां तक पहुंच चुकी होंगी। अब तो कुफ्फार पहले से भी ज्यादा दलेर हो जाएंगे। उन्हीं दिनों का जिक्र है, एक रात आप नमाज में कुरान पढ़ रहे थे कि जिन्नों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने कुरान सुना तो ईमान ले आए, अपनी कौम में जाकर तबलीग शुरू कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को ये खुशखबरी सुनाई कि इंसान अगरचे आपकी दावत को कबूल नहीं कर रहे, मगर बहुत से जिन इसके गर्विदा हो गए हैं और इस दावत को अपनी जिन्स में फैला रहे हैं। इस वाकये की तफसील सूरह अहकाफ की आयात 29 ता 31 में दर्ज है। وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں۔ سوید بن سامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ،
یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے، وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی، خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی، اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے، آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے، میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے، وہاں قریش موجود تھے، ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی، انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاعہ، یہ اوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ بن ریاح۔ یہ لوگ 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا، ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے، ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اسی سال یعنی شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں مدینے میں ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا. واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب عتیم یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے. اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے. ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا. پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا. اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا. اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا. اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے. مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی. پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے. ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ. آپ نے دودھ پسند فرمایا. اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا. انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا. ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے. یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں. ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے. یہ بدبختوں کی روحیں تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے اس میں 2 خالازاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا. انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا. آپ نے انہیں بھی سلام کیا. انہوں نے جواب میں کہا مرحبا. پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا. وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا. جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا.
उस वक्त अल्लाह ने आप पर और आपकी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई। इसमें शक नहीं कि नमाज एलान नबूवत के साथ ही फर्ज हो गई थी, मगर उस वक्त सिर्फ फज्र और असर की 2 नमाजें फर्ज हुई थी। चुनाचे आप भी 2 नमाजें अदा फरमाते रहे और मुसलमान होने वालों को भी 2 नमाजों ही की तालीम देते रहे, यहाँ तक कि इस मौके पर 5 नमाजें फर्ज हुई। अकीदा तौहीद के बाद नमाज ही इस्लाम का वो पहला अजीम रुकन है जो मुसलमानों पर सबसे पहले फर्ज होता है और सबसे आखिर तक फर्ज रहता है। नमाज की फर्जियत सेहत और बीमारी, खुशी और गमी, सफर और हजर और खौफ और खतर गरज किसी भी हालत में मुसलमान से साकित नहीं होती। मौसम, जगह की तब्दीली और कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें मुसलमान को नमाज की मुआफी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर है। फिर इसी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह जल्ला शानुहु ने आपको दिखलाई थी। तो कौम के झुटलाने और तकालीफ पहुंचाने में और ज्यादा शिद्दत आ गई। किसी ने तालियां बजाकर आपका मजाक उड़ाया तो किसी ने हैरत और इनकार के अंदाज में अपने सर पर हाथ रख लिया। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और तंजिया अंदाज में बोले, कुछ सुना तुम्हारे दोस्त मोहम्मद क्या कह रहे हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, उन्होंने क्या कहा है? जवाब में उन्होंने वो सब कुछ दोहरा दिया जो आपने बयान फरमाया था। इस पर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ये बातें आपने फरमाई हैं तो बिल्कुल सच फरमाई हैं। लोगों ने कहा, गोया आप उनकी तस्दीक करते हैं। जवाब में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अजीब बात फरमाई। कहने लगे, मैं तो इससे भी दूर की बात पर आपकी तस्दीक करता हूँ। आसमान से सुबह शाम जो खबरें आती हैं मैं उनमें भी आपको सच्चा जानता हूँ। उनके इसी जवाब पर उनका लक़ब सिद्दीक मशहूर हुआ। उधर कुफ्फार ने आपका इम्तिहान लेने का प्रोग्राम बनाया। पूछा, आप बैतुल मक़दिस के बारे में तफसील से बताएं। आपने इससे कब्ल बैतुल मक़दिस कभी नहीं देखा था, न मेराज के वक्त आपने उसकी तफसील जहन में बिठाई थी, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए उसको रोशन कर दिया और आप उसकी निशानियां बताते चले गए। आपने एक एक दरवाजे और एक एक जगह की तफसील बयान फरमा दी और वो आपकी कोई बात झुटला न सके, इसलिए कि उन्होंने तो 12 बैतुल मक़दिस देखा था। वो सिर्फ इतना कह सके। जहां तक निशानियों का ताल्लुक है वो आपने दुरुस्त बताई है। फिर उन्होंने एक काफिले के बारे में सवाल किया। वो काफिला मुल्क शाम से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आ रहा था। आपने उस काफिले के ऊंटों की तादाद, काफिले की दूसरी तफसील और मक्का पहुंचने का वक्त और जो ऊंट सबसे आगे आ रहा था उसकी मुकम्मल खबर उन्हें दे दी। फिर जो तफसील आपने काफिले की बयान फरमाई थी वो बिल्कुल उसी के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ, लेकिन वो जालिम फिर भी आप पर ईमान न लाए, अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। हम बता चुके हैं कि नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरिब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपनी कौम में जाकर आपकी रिसालत की तबलीग करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब मौसम हज आया, यानी जिलहज 12 नबवी बमुताबिक जुलाई 621 ईस्वी, तो 12 आदमी हाजिर हुए। उनमें 10 खजरज से और 2 औस से थे। खजरज के 10 में से जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल आ चुके थे, जबकि नए 5 ये थे, मुआज बिन हारिस यानी मुआज बिन अफरा, जकवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा बिन नजला और औस के 2 आदमी अबुल हैसम बिन अत्तय्यहान और उवैम बिन साइदा थे। ये लोग मिना की घाटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हुए। अक़बा की इस बैत की तफसील सही बुखारी में सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ पांव के दरमियान से घड़कर कोई बहतान नहीं लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा तो उसका अज्र अल्लाह के पास है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठा
پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی، بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے، چنانچہ یہ لوگ ایام تشریق کے درمیانے روز یعنی 12 ذی الحجہ کو رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی۔ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ فرمایا، تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الحسن بن تیہان رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں، ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے، پھر فرمایا، نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ ٹھیک اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں۔
इनसे सुर्ख व सियाह यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं। मेरा मतलब है इस बैत के बाद हम सब लोगों से जंग मोल ले लेंगे। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अम्वाल का सफाया कर दिया जाएगा और आपके मुअज़्ज़ज़ लोग कत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसा करना है तो फिर अभी साथ छोड़ दें, क्योंकि इस तरह दुनिया और आखिरत की रुसवाई मिलेगी। और अगर आप लोगों का ख्याल ये है कि माल की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के बावजूद अहद निभाएंगे तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की कसम दुनिया और आखिरत की भलाई है। तब उन लोगों ने कहा, हम इन्हें अपने मालों की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के खतरे के बावजूद साथ लेते हैं। अल्लाह के रसूल, बतलाइए इसके बदले में हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया, जन्नत। अब लोगों ने कहा, अपना हाथ फैलाएं। आपने हाथ फैला दिया। सब लोग बैत के लिए लपके, मगर ऐन उस लम्हे आपका हाथ असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पकड़ लिया और कहा, अहले यस्रिब, जरा ठहरो। हम आपकी खिदमत में लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आपको यहां से ले जाने का मतलब है सारा अरब हमारा दुश्मन हो जाएगा। हमें अपने सरदारों का कत्ल और तलवारों के वार बर्दाश्त करना होंगे। अब अगर आप सब लोग ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो इन्हें ले लें। इस सूरत में आपका अज्र अल्लाह के हां है। और अगर आप लोगों को अपने बारे में कोई अंदेशा है तो इन्हें अभी छोड़ दें। ये उज्र अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिल कबूल होगा। ये सुनकर लोगों ने कहा, असद, अपना हाथ हटाइए। अल्लाह की कसम, ना हम इस बैत को छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की। राजेह तरीन कौल के मुताबिक सबसे पहले बैत करने वाले खुद असद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हो थे। एक कौल ये भी है कि सबसे पहले बैत अबुल हैसम बिन तय्यहान ने की। एक तीसरा कौल ये है कि सैयदना बरा बिन मारूर ने सबसे पहले बैत की। दोनों औरतों की बैत सिर्फ जुबान से हुई। इनसे आपने मुसाफहा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, बस इनकी बैत हो गई, मैं औरतों से मुसाफहा नहीं करता। बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने में से 12 नकीब पेश करें जो अपनी कौम के निगरान होंगे, उनके मुआमलात के जिम्मेदार होंगे। इस पर 9 आदमी खजरज से और 3 आदमी औस से मुंतखब किए गए। जब उनका इंतखाब हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के तमाम मुआमलात के जिम्मेदार हैं, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी उनकी तरफ से कफील हुए थे और मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कफील हूं। उन सब ने एक जुबान होकर कहा, जी हां। तो ये थी दूसरी बैत अक़बा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अब तक की सबसे बड़ी बैत थी। इस बैत की वजह से हालात का रुख तब्दील हुआ, तारीख ने एक अहम मोड़ लिया। अक़बा की पहली और दूसरी बैत के बाद यस्रिब में मुसलमानों को अमन और पनाह की जगह मिल गई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुसलमानों को इजाजत दे दी कि वो अपना वतन छोड़कर शहर मदीना हिजरत कर जाएं। मक्का में अब गिनती के चंद मुसलमान रह गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खास अहमियत देते थे। इसीलिए कुरैश को अंदाजा था कि अब ये तीनों भी मदीने चले जाएंगे। इन्हें मुसलमानों की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत और वहां इनके इज्तिमा से अपने दीन, अपनी तिजारत और अपने वजूद के लिए भी खतरा महसूस हुआ। चुनाचे वो 26 सफर 14 नबूवत बमुताबिक 16 सितंबर 22 ईस्वी जुमेरात के दिन पहले पहर गौर खौस के लिए दारुन नदवा में जमा हुए। इस इज्तिमा में कुरैश के करीबन सभी सरदार मौजूद थे। इब्लीस भी नजद के एक शेख जलील की सूरत में इजाजत लेकर इनमें शरीक हुआ। इन सब लोगों को असल मसला पेश किया गया। सब ने अपने अपने अंदाज में और अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक तजवीज पेश की, लेकिन हर तजवीज में कोई न कोई खामी महसूस हुई। इसलिए तमाम तजावीज रद्द कर दी गईं। अब अबू जहल ने कहा, इसके बारे में मेरी एक राय है। मैंने देखा है कि तुम अब तक इस पर नहीं पहुंचे। वो राय ये है कि हम हर कबीले से एक मजबूत, साहिब नसब और बांका जवान मुंतखब करें।
ان में से हर एक को एक एक तलवार दें। इसके बाद सब के सब उस शख्स का रुख करें और उसे एक ही वार में इस तरह कत्ल करें कि सबकी तलवारें उस पर पड़े। इस तरह उसका खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा और अब्द मनाफ सारे कबीलों से जंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए दियत यानी खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और वो हम इन्हें दे देंगे। शेख नजदी यानी इब्लीस ने फौरन कहा, ये हुई बात जो इस जवान ने कही, राय हो तो ऐसी, बाकी सब बेकार। बाकी लोगों ने भी इस राय को मंजूर किया और फिर इसकी तैयारी में लग गए। अबू जहल के इस शैतानी मंसूबे पर अमल करने के लिए एक रात सब कबीलों के बहादुर हाथों में तलवारें लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ छुप कर खड़े हो गए। ये कुरैश का मक्र था, लेकिन उन्होंने ये मक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में किया था। इसलिए अल्लाह ने इस तरह का वार किया कि वो समझ भी न सके। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश की खबर दी, हिजरत की इजाजत दी, दिन और निकलने का वक्त मुकर्रर किया और कुरैश के मक्र को रद्द करने का प्रोग्राम बनाया। चुनाचे फरमाया, जिस बिस्तर में आप सोया करते हैं आज की रात उस बिस्तर पर न सोएं। चुनाचे उस रात आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया। कुफ्फार ने आपके बिस्तर पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को चादर ताने सोए हुए देखा तो गुमान किया कि आप सो रहे हैं। चुनाचे फख्र और गुरूर से मटकने लगे और आपकी घात में बैठ गए, ताकि जब आप उठकर बाहर निकलें तो सब आप पर टूट पड़ें। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन इस हालत में कि ये लोग आपके घर को घेरे में लिए हुए थे, बाहर तशरीफ लाए। आप उस वक्त सूरह यासीन की आयत 9 तिलावत फरमा रहे थे। وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया और वो देख नहीं रहे हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी निगाहें पकड़ लीं और वो आपका कतन एहसास न कर सके। इसके बाद आप अपने घर से उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के घर तशरीफ ले गए और उन्हें अल्लाह के हुक्म की खबर दी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो पहले ही हिजरत के लिए तैयार थे। चुनाचे उन्होंने अपना तमाम असासा 6000 दिरहम और सत्तुओं का थैला लिया और मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने यमन का रुख किया और फजर की पौ फटने से पहले सौर नामी पहाड़ के एक गार तक जा पहुंचे। कोहे सौर मक्का मुअज्जमा से 5 मील दूर जनूब मगरिब में वाक़े है। इस वीरान पहाड़ में एक तंग गार है। ये गार सौर के नाम से मशहूर है। ये गार अब तक मौजूद है। मक्के से मदीना शिमाल की तरफ है। कुरैश का ख्याल था कि आपने अपना सफर शिमाल ही की तरफ किया होगा, लेकिन आप अपने सफर का आगाज मुखालिफ समत से करके गारे सौर में जा पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो भी आपके साथ थे, इसलिए उन्हें यार गार कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार के साथ 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में रहे। रात की तारीकी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के फर्जंद सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हो दुश्मनों की सरगर्मियों की इत्तलात पहुंचाते रहे। उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के गुलाम आमिर बिन फुहैरा बकरियां चराते रहते और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो उन बकरियों को लेकर उनके पास पहुंच जाते। इस तरह दोनों हजरात दूध नोश फरमा लेते। फिर सुबह सवेरे ही आमिर बिन फुहैरा बकरियां हाँक कर चल देते और वो बकरियों को अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के कदमों के निशानात पर से ले जाते ताकि वो निशानात मिट जाएं। बाकी रहे कुरैश तो उनके जवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने के इंतजार में घर को घेरे बैठे रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह होने पर जब सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु आपके बिस्तर से उठे तो कुरैश के होश उड़ गए। उन्होंने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से आपके बारे में पूछा
تو انہوں نے جواب دیا مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار ثور تک بھی جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 40 میں آیا ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول 1 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جبل ثور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی
وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی۔ ام معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا۔ وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر ام معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ قدیت سے آگے بڑھے۔ ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدیت تک پہنچ گیا۔ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا۔ سراقہ نیچے آ گرا۔ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا، تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا، میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا۔ آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچجات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول 14 نبوت بمطابق 1 ہجری 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔
ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ ہرہ تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قباء میں آپ نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے۔ اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننھیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڈ آئے تھے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہم سب ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جواب میں آپ فرماتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی، پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔
उधर सैयदना असअद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु ने आकर ऊंटनी की नकेल पकड़ ली। चुनाचे ये ऊंटनी उन्हीं के पास रही। सही बुखारी में सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां से हमारे किस आदमी का घर ज्यादा करीब है? सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोल उठे, ए अल्लाह के रसूल, मेरा ये देखिए, ये रहा मेरा मकान और ये रहा मेरा दरवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और हमारे लिए कैलूला की जगह तैयार करो। उन्होंने अर्ज की, आप दोनों हजरात तशरीफ ले चलें, अल्लाह बरकत दे। इस तरह मेजबानी का शरफ सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में क़याम पजीर हो चुके तो आपने सैयदना ज़ैद बिन हारिसा और सैयदना अबू राफे रजी अल्लाह अन्हुमा को मक्का मुअज़्ज़मा भेजा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहिबजादियों सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा, उम्मे ऐमन और सैयदना उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु को साथ ले आए। उनके हमराह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के फर्जंद अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर भी अपने घराने के अफराद सैयदा उम्मे रूमान, सैयदा आयशा और सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हुन्ना को लेकर मदीना मुनव्वरा आ गए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी शुरू हुई। इस दौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर, इसमें फितने बपा किए गए, अंदर से रुकावटें खड़ी की गईं और बाहर से आकर दुश्मनों ने मदीना मुनव्वरा को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए चढ़ाइयां की। ये दौर सुलह हुदैबिया ज़ीक़ात 6 हिजरी पर खत्म हो जाता है। दूसरा दौर, इसमें बुत परस्त क़यादत के साथ सुलह हुई। ये दौर फतह मक्का 8 हिजरी पर खत्म होता है। इस दौर में दुनिया के बादशाहों को दीन की दावत दी गई। तीसरा दौर, इसमें अल्लाह की मखलूक दीन में फौज दर फौज दाखिल हुई। इसी दौर में मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ कौमों और कबीलों के वफूद आए। ये दौर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी दिनों तक है, यानी रबीउल अव्वल 11 हिजरी तक। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद तामीर करने का फैसला फरमाया। जिस जगह आपकी ऊंटनी बैठी थी वो जगह बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी। आपने इस जमीन पर मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। आपने बनु नज्जार के लोगों को बुला भेजा। वो हाजिर खिदमत हुए तो आपने उनसे मस्जिद की तामीर की बात की। उन्होंने जमीन बतौर हिबा कबूल करने की दरखास्त की, लेकिन आपने इस जमीन को बगैर कीमत के लेना पसंद न फरमाया। आपने ये जमीन कीमतन खरीदी और बनफ्से नफीस मस्जिद की तामीर में शरीक हुए। इस जमीन में मुशरिकीन की चंद कब्रें और गरकद के चंद दरख्त भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की ये कब्रें उखड़वा दी और खजूरों और दरख्तों को काटकर किबले की जानिब लगा दिया। फिर मस्जिद की तामीर शुरू हुई। आज इस मस्जिद को दुनियाए इस्लाम मस्जिद नबवी कहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के बाजू में चंद मकानात भी तामीर किए, जिनकी दीवारें कच्ची ईंटों की थीं। इन पर खजूर के तने रखे गए, फिर उन पर खजूर की शाखें और पत्ते बिछाए गए। ये अज़वाजे मुत्तहरात के हुजरे थे। इन हुजरों की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के मकान से यहां मुंतकिल हुए। मस्जिद नबवी सिर्फ इस्लामी तालीम की अदायगी के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुसलमान इस्लामी तालीम हासिल करते थे। इस मस्जिद का सहन एक ऐसी जगह थी जिसमें मुद्दतों जाहिलाना नफरत, अदावत, कशाकश और बाहमी लड़ाइयों से 2-4 रहने वाले कबाइल के अफराद अब मेल मिलाप और प्यार और मोहब्बत से बैठते, दीन की तालीम हासिल करते और ये तालीम अपनी औरतों तक पहुंचाते थे। ये एक मरकज था। इसी मरकज से इस नन्ही सी इस्लामी रियासत का निजाम चलाया जाता था और मुख्तलिफ किस्म की मुहिम्मात यहां से भेजी जाती थी। इसके अलावा इसकी हैसियत एक पार्लियामेंट की भी थी, जिसमें मजलिस शूरा और मजलिस इंतजामिया के इजलास मुनक्किद होते थे। इन तमाम उमूर के साथ साथ मस्जिद नबवी फुकरा और मिसाकीन की एक काफी बड़ी तादाद का ठिकाना भी थी।
یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے، تم بھائی بھائی ہو۔